علی گوہر بلوچ صاحب، یہ فرمائیے گا، دعوے بہت، باتیں بہت، لوگوں کو بہت کچھ آپ نے بتایا، نہ فائنینس بل رہا، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے بل پر آپ لوگوں نے ہاتھ بھی جوڑے، کوئی کمی رہ گئی کوششوں میں یا کوششیں صرف تقریروں میں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی جو متحدہ اپوزیشن ہے اس نے کسی بھی سیشن میں، چاہے وہ کوئی بجٹ سیشن ہو، چاہے وہ منی بجٹ سیشن ہو یا دیگر معاملات، اور ابھی تو یہ ساتھ جو معاملہ اسٹیٹ بینک والے بل کا بھی آیا ہے، ان تمام معاملات نے پوری اپوزیشن نے ہمیشہ بھرپور طریقے کے ساتھ اور بھرپور جد و جہد کے ساتھ جو ہے وہ حصہ بھی لیا اور ان چیزوں کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن ظاہر ہے، جیسے ابھی آپ انٹرو میں احسن اقبال صاحب کی بات بھی سنوا رہی تھیں، تو انہوں نے بھی کہا اگرچہ یہ غیر منتخب شدہ حکومت ہے اور چور دروازوں کے ذریعے منتخب ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود عددی اکثریت تو ہے، اسی لیے حکومت کو حکومت کہا جاتا ہے اور اپوزیشن کو اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ماں سوائے ان اراکین کے جن کے خدا نخواستہ کو گھروں پہ ایمرجنسی تھی، کوئی بیمار تھے، کوئی ملک سے باہر گیا ہوا تھا، تو اس کے باوجود پوری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ان کی اکثریت جو تھی، جتنے بھی لوگ تھے وہ مطلب انہوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور نہ صرف اسمبلی کے اندر احتجاج کیا، نہ صرف بھرپور طریقے کے ساتھ اس بل کی جو کلازز تھیں ان کے اوپر اپنے اعتراضات داخل کروائے، اس پر بحث کی، حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اکثریت کا مطلب عائشہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ قوانین پاس کر دیں جو پاکستان کے قانون اور آئین کے خلاف ہوں، جو پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کرتے ہوں، جو پاکستان میں مہنگائی کے مارے ہوئے عوام کے اوپر ایک اور مہنگائی کا بم بلاسٹ کریں کہ اگر ان میں کوئی سانس لینے کی سکت رہ گئی ہے تو غربت تو ختم نہیں ہو سکی، اس کو غریبوں کو ہی ختم علی گوہر بلوچ صاحب، سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ آپ متحدہ اپوزیشن تھے اور یقینی طور پر دونوں جانب، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو ایف، سب لوگوں کی جانب سے بیانات دیے جاتے رہے کہ یہ آپ بل پاس نہیں ہونے دیں گے، عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، روکیں گے، یہ کر دیں گے، تو پھر آپ لوگ یہ بھی دعوے کرتے ہیں نمبر آپ کی سائٹ پہ کھڑا ہے، پی ٹی آئی کے اندر آپ بات کرتے ہیں، پنجاب کو لے کے بھی یہاں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اتحادیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے رابطے اور ملاقاتیں، مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کے نیریٹو کو بائے نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ مطلب ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں، عائشہ، آپ کے سوال کے دو پہلو بنتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام جو ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اور ہر طرح کی پالیسیز پر شدید کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ بجٹ کی تقاریر جو کہ بجٹ میں انہوں نے کی تھی، جس میں حکومتی اراکین نے کی تھی، آپ نکلوائیں تو تقریباً آدھے کے قریب حکومتی اراکین وہ ہیں جنہوں نے اپنی ہی حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیز پر شدید تنقید کی۔ آج جمعے کا دن تھا، نور عالم خان نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ بات کی بجٹ کے اوپر، جو کہ رات کو ووٹ بھی تو کیا نا انہی بلوں کے لیے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ان لوگوں کی مجبوری ہے، جب وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ہم نے تو انہیں کہا، میں نے اپنی سپیچ میں ان کو کہا کہ خدارا آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے، آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے، لہذا اس نظام کا حصہ نہ بنے، اس غریبوں کے اوپر جو ظلم ڈھانے والا بجٹ ہے اس کا آپ اعلی کار نہ بنے۔ لیکن ظاہر ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ عوام سے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو گرانٹس بھی چاہیے، ان کو کام بھی چاہیے، اور بالخصوص جس طرح سے آپ وکٹمائزیشن دیکھتے ہیں، ہم اپوزیشن والے تو وہ وکٹمائزیشن بھی بھگت رہے ہیں، لیکن حکومتی اراکین اس چیز کے عادی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو ریلیف بھی ساتھ ساتھ کافی مل رہے ہیں۔ بلوچ صاحب، میں ذرا شامل کر لوں پیپلز پارٹی سے خون زدہ چٹان صاحب کو۔ سر، متحدہ اپوزیشن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر متحد سیاست کر رہے ہیں، اور ہر موقع پر آپ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس رہا یا بجٹ کے اوپر بھی آ جائیں کہ ناکام ہو جائے گی حکومت، ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ اتنے لوگ رابطے میں، حکومت کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں، حکومت انٹیکٹ رہتی ہے اپنے معاملات کو لے کر۔ آپ کنونس نہیں کسی کو کر پاتے یا صرف بیان دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عائشہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت سے اپنے جو کولیشن ہے وہ بھی نالا ہے، حکومت کے اندر بھی، اپنے پارٹی کے اندر بھی بہت سارے دراڑے ہیں۔
لیکن ہم یہ بات اخونزادہ چٹان صاحب قطع کلامی کی معذرت، کہیں آپ لوگ غلط ریڈ تو نہیں کرتے؟ آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ دراڑیں ہیں، ہر گھر میں خفگی ہوتی ہے، دیکھیں وہ ہر معاملے میں حکومت کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیتے تو پھر آپ کی یہ سوال کا ضرورت نہیں پڑتا. اچھا کیجئے. ہم اپوزیشن کو یہ سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ان سے اپنی کولیشن بھی ناراض ہے، ان کے اندر دراڑی بھی ہے، لوگ رابطوں میں بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے ایک بل پہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس حکومت کو گھر بھیجنے پہ ہمارے ساتھ تیار ہے. وہ اس پہ تیار نہیں ہے کہ حکومت پہ، بجٹ پہ یا مینی بجٹ پہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ہم سارے متحد ہو کے اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اگر ہم کوئی عدم اعتماد سامنے لاتے ہیں تو اس پہ آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تیار ہیں. یہ بات ہم کب سے اپوزیشن کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ہمارے دیکھیں پھر مجھے آپ کو روکنا پڑے گا. اخونزادہ چٹان صاحب یہ وہی سوال دوبارہ آ گیا کہ آپ کی ریڈنگ غلط نہ ہو، نیٹ پریکٹس جو ہے اس میں آپ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے، فائنل میچ کیسے کھیلیں گے؟ آپ کہتے ہیں وہ وہاں تیار ہیں یہاں تیار نہیں ہے، کسی نے لکھ کے دیا ہے کیا؟ ہم نے کھیل دیا نا عائشہ. جی عائشہ ہم نے کھیل دیا نا. یہ سوال ہم سے پی ڈی ایم میں ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے کیا کہ یہ کیسے ہوگا، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ ہم گیلانی صاحب کو سینٹ کا الیکشن قومی اسمبلی سے لڑاتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا. اور ساری دنیا نے دیکھ لیا، عائشہ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ ہم نے گیلانی صاحب سے جہاں سے یہ وزیر اعظم منتخب ہوا ہے وہاں سے ہم نے اس کو الیکشن لڑوایا اور ہم نے حکومت کو ہرایا. ہم نے متحدہ اپوزیشن کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ جیت گیا. لیکن ہمارے کچھ دوست بالکل برملا کہتے ہیں کہ جب تک بزدار پنجاب پہ مسلط رہے گا تو لوگوں کو شہباز شریف صاحب یاد آئیں گے. شاہدہ خان عباسی صاحب نے کئی بار کہا ہے جب یہ ہائیبریڈ حکومت کا وزیر اعظم اس ملک پہ مسلط رہے گا اور اس طریقے سے یہ اقدامات کریں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے تو لوگوں کو ہم یاد آئیں گے، آئندہ الیکشن میں ہمارا ووٹ بڑھے گا. لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا ہمارے بات ان لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. میں اس ایشو پہ آتی ہوں، آپ نے کافی کھل کے بات کر دی ہے عدم اعتماد اور اپنی تیاری کو لے کر. میں اس پہ واپس آتی ہوں اور دوبارہ جائیں گے احسن اقبال صاحب کی جو ہم نے گفتگو سنوائی، پھر اس پوائنٹ پر آتے ہیں. لیکن پہلے مسرت صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. مسرت صاحبہ بل پاس کرا لیا اور بڑی خوش بھی ہوئی، گورنمنٹ 168 ووٹ آپ لوگوں کو اپنے ہی زور پہ مل گئے، آپ کے لوگ انٹیکٹ رہے یا کچھ فون کالز کا تذکرہ عباسی صاحب نے بہت کیا ہے کل سے، کوئی غیبی مدد بھی حاصل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ہر بل پاس ہونے سے پہلے، ہر بجٹ سے پہلے یہ اتنے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں کہ بس انہوں نے کبھی کہتے ہیں ہم لات مار کے ٹھوکر مار کے کرسی سے نکال دیں گے، اور کبھی آر پار کرنے کی بھی باتیں ہوئیں. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جب ان کی سبکی ہوتی ہے، جب ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے تو اس کے بعد فون کالز کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. اب بھائی صاحب فون کالز ہمیں آتی ہیں، رپورٹنگ آپ کے پاس ہے. اٹ مینس کہ کہیں یہ چیک کیا جائے. میں میڈیا سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور اینکر حضرات سے کہ ان سے پوچھیں ان کو تو کہیں کالز نہیں آتی، یہ ان کالز کا تو ذکر نہیں کرتے کہ امپورٹنٹ سیشنز کے اندر ان کے بھی سنا ہے کچھ بندے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی ملک سے باہر چلا جاتا ہے. دیکھیں یہ باتیں ساری یوز لیس اس وقت ہو جاتی ہے، زیر بحث نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ جی اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا نمبر بھی پورا رہتا ہے، ہمارے بل بھی پاس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہ جی کالز آئی تھی. دیکھیں کالز تو ہمیں آتی ہیں، ان کو اپوزیشن والوں کو کالز نہیں آتی کہ بھئی آئے سیشن اٹینڈ کریں، امپورٹنٹ سیشن ہے. ان کے لوگ کرتے ہیں، ہمیں گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں. میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا یہ جو پچھلی متحدہ آپ لوگوں کی اس بات کی اتنی امپورٹنس ہے